ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم و معزز اساتذہ کرام، عزیز طلباء کرام، السلام علیکم۔ ہمارا اس ادارے کے ساتھ تعلق بڑا قرب کا ہے، جامعہ شفیعہ، اس میں کتنا فاصلہ ہے، مگر اللہ کی شان یہ ہے کہ آج تک میرا اس ادارے میں آنا نہیں ہوا۔ تعریف اس ادارے کی ماشاءاللہ سنتے رہتے تھے، حضرت محتم صاحب کی بھی، اساتذہ کرام کی بھی، طلباء کی بھی، نظم و نسق کی بھی، مگر آپ سے بالمشافہ ملاقات قاری تنویر صاحب مدظ اللہ کی دعوت پر آج آپ سے بالمشافہ ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم یہاں حاضر ہوئے اور جو طلباء کرام درس نظامی کے ساتھ ساتھ تجوید بھی پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کی حضر مشق کا بھی امتحان ہوا اور مسائل جو ہیں وہ بھی الحمدللہ پوچھے گئے، کیونکہ مسائل کی تو ویسے آپ کی جو ہے نا وہ تحریری امتحان ہوگا، مگر ساتھ ساتھ کچھ مسائل قاری صاحب نے بھی پوچھے، میں نے بھی پوچھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دلی خوشی ہوئی اس بات پر، یہ تجوید کا آپ کا جو نصاب ہے یہ مستقل نہیں ہے بلکہ کتابوں کے ساتھ ہے، مگر جتنی بھی ساتھوں نے سنایا ہے قاری صاحب کو بھی یا مجھے بھی، تو خوشی اس بات کی ہے کہ جو مستقل صرف اور صرف تجوید کی طلباء ہوتے ہیں ان سے آپ نے کہیں زیادہ اچھا سنایا، پڑھنے میں مضبوطی بھی ہے اور قواعد کے مطابق ساتھی پڑھتے ہیں۔ ایک آدھ کمزور ہوتا ہے کلاس میں، مگر اکثر حضرات نے طلباء نے ماشاءاللہ عمدہ سنایا، عمدہ صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور یہ ساری محنت صرف آپ کی نہیں بلکہ اصل محنت جو ہے وہ اساتذہ کرام کی ہے۔ صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طالب علم کو دیتے ہیں تو اس کا نکھار جو ہے وہ اساتذہ کرام پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک تمام اساتذہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ آپ خوب لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ پڑھیں، کہ اللہ پاک نے جو آپ کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے اس کی ناقدری نہ ہو۔ اچھے انداز میں خوب محنت کر کے پڑھیں، یہاں سے اچھے قاری بن کر جائیں، اور جتنی بھی درس نظامی کی آپ کے 6 درجات ہیں خوب محنت کریں۔ تو جو طالب علم اپنے ادارے میں خوب محنت کرتے ہیں اور محنت کر کے اچھا مقام حاصل کرتے ہیں، جب وہ میدان عمل میں جاتے ہیں تو ہر جگہ ان کی قدر بھی ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، دنیا آج بھی قدر کرتی ہے علماء کی، قراء کی، حفاظ کی، مگر ان کی جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے ان میں کچھ موجود ہوتا ہے تو دنیا اس کی جو ہے نا وہ قدر کرتی ہے۔ تو اللہ کریم نے موقع عطا فرمایا ہے، اساتذہ کرام کا آپ پر بڑا احسان ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے والدین گرامی کا جو ہے نا وہ بھی بڑا احسان ہے۔ آپ میں سے اکثر ماشاءاللہ بڑے ہیں، جوان ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ محنت مزدوری بھی کرتا ہے تو مہینے کا 35-40 ہزار روپے وہ کما لیتا ہے۔ آپ کے والدین نے آپ کو صرف پڑھائی کے لیے جو ہے وہ رخصت دی ہوئی ہے، اور وہ جس طرح زندگی گزارتے ہیں آپ کو معلوم ہے۔ اکثر ہمارے طلباء جو ہے، ہم سب غریب گھرانوں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، والدین چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں بڑے ہو کر ہمارا ساتھ دیں، ہمارا ہاتھ بٹائیں اخراجات میں، مگر یہ ان کی بڑی قربانی ہے کہ آپ کو انہوں نے کہا کہ جائیں آپ علم حاصل کریں، ہم جیسے تیسی بھی ہے گزارا کر لیں گے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ وقت ضائع نہ کریں، یہ بہت قیمتی ہے۔ وقت جو ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں یہ انمول ہے، یعنی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے دنیا میں، اس لیے کہ ہر انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو ہم دوسری جہان میں چلے جاتے ہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت، تو اس لیے اس سے پہلے جو وقت ہے یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ آپ اگر فضولیات میں 5-10 منٹ اگر آپ ضائع کریں گے نا، یہ وقت آپ کا ضائع ہو گیا، یہ کسی فائدے میں نہیں آیا۔ تو اس لیے وقت سے خوب فائدہ اٹھائیں اور خوب محنت کریں۔ جو کتابی طالب علم ہیں صرف و نحو پر بہت توجہ دیں، چونکہ ایک بنیادی چیزیں ہیں، اور اسی طرح جو تجوید والے، حفظ والے ہیں، وہ بھی اپنے اس پہ توجہ دیں، اپنے سبق پہ۔ اور ہمارے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے، قاری سعید صاحب تھے ہمارے استاد، نور اللہ مرقدہ، حضرت شاہ نفیس شاہ صاحب کا شاید آپ نے نام سنا ہوگا حضرات نے، بہت اللہ کے ولی آدمی، وہ ان کے خلیفہ تھے ہمارے استاد۔
تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ حفظ کا طالب علم اگر روزانہ کا سبق اس کو اچھی طرح یاد ہو، اچھی طرح روز کا سبق، چاہے وہ جتنا بھی یاد کر سکے آسانی کے ساتھ، اچھی طرح روز کا سبق اگر اس نے یاد کر لیا تو اس کی منزل کبھی بھولی گئی نہیں، اور اگر کچا جو ہے روز کا سبق کچا پکا سنا دیا تو کبھی اس کی منزل یاد نہیں ہوگی، یاد کرے گا پھر بھول جائے گی منزل، پھر یاد کرے گا۔ تو اس لیے جو حفظ کے طلباء ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ سبق جتنا آپ آسانی کے ساتھ، تھوڑا بہت جتنا بھی آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں وہ یاد کریں، مگر اچھی طرح یاد کر کے، تاکہ آگے آپ کی منزل جو ہے وہ پختہ ہو، ساری زندگی پھر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ اچھی آوازوں والے بھی ہیں، جیسے قاری صاحب ہیں، اور ساتھی نے ماشاءاللہ جو نعت سنائی ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ نعت خوان ہیں جن کو اللہ پاک نے اچھی آوازیں دی ہیں۔ تو یہ اچھی آواز کا ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ آواز، خوبصورت آواز یہ اللہ کی طرف سے انسان کو ملتی ہے، بندے کا اس میں کوئی کمال یا کوئی محنت نہیں لگتی۔ تو کسی کو اللہ نے اچھی آواز دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس بات سے ڈرے، خوف کرے کہیں وہ تکبر میں نہ آ جائے، ہر چیز برباد ہو جاتی ہے پھر، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوب محنت کریں، اور یہ نہ سمجھیں کہ بس میں تو آپ جو ہے نا آخر تک پہنچ گیا، میں تو بڑا قاری ہو گیا، بڑا نعت خوان ہو گیا، نہیں، یہ آپ کی ابتدائی سٹیج ہے، ابتدائی مرحلہ ہے۔ تو خوب محنت کریں، اللہ نے آپ کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے، اس سے خوب فائدہ اٹھائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ بس ہم نعت خوان بن گئے یا قاری بن گئے، محنت جو ہے وہ جاری اور ساری رکھیں، انشاءاللہ پھر کامیابیاں جو ہے نا وہ آپ کی قدم چومیں گی۔ اور ویسے بھی ہر انسان کے لیے، خصوصاً دین کے طلباء کے لیے ادب بہت ضروری ہے، اپنے والدین کا ادب بہت ہی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مواقع میں اللہ نے والدین کی خدمت کا حکم عطا فرمایا ہے، ان کی فرمانبرداری کا، اور اسی طرح اساتذہ جو ہیں یہ بھی والد کی طرح ہوتے ہیں۔ اساتذہ کرام کی جو لوگ طالب علم ادب کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، مدرسے کا ادب، کتاب کا ادب اور درسگاہ کا ادب، استاد کا ادب ہوتا ہے، اگرچہ وہ طالب علم جو ہے وہ زیادہ ذہین نہیں بھی ہوتا، مگر ادب کی وجہ سے اللہ پاک اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے ایسی مثالیں ہیں، اور ہمارے یہاں بہت سارے یہاں بڑے بڑے حضرات، ان کا نام لینا میں نہیں چاہتا اس لیے کہ ذرا مناسب نہیں ہے، وہ اتنے ذہین نہیں تھے، مگر صرف اساتذہ کی خدمات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایسا مقام عطا فرمایا کہ ہر بندہ ایک لمحے کی زیارت کے لیے ترستا ہے کہ مجھے ان کی زیارت جو ہے مل جائے اور میں ان سے ایک دو باتیں کر لوں۔ تو یہ چیز ادب سے ملتی ہے۔ تو دین کا تعلق ادب کے ساتھ ہے، جتنا بھی آپ اساتذہ کرام کا ادب کریں گے، اپنے ادارے کا ادب، اپنی کلاس کا ادب، جو کتاب بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا ادب، قرآن کا ادب تو بہرحال ہے ہی، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ جو جزاں کپڑا ہوتا ہے اس کی نسبت بھی ہو جاتی ہے قرآن کے ساتھ، اس کا بھی ادب لازمی ہے طالب علم پر۔ اور اسی طرح جس تپائی پر قرآن مجید رکھا ہوتا ہے یا کتابیں رکھی ہوتی ہیں ان کا ادب بھی لازمی ہے، ہمارے اساتذہ سے یہی ان کا ادب بھی لازمی ہے، اس کی بھی بات بھی نہ کی جائے۔ تو انشاءاللہ جتنا ادب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے برکتیں عطا فرمائیں گے، اور پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ادب کی برکت سے علوم دینیہ، قرآن مجید، حدیث مبارکہ، دیگر علوم دینیہ کی خدمت کے لیے اللہ آپ کو قبول فرمائیں گے۔ اور اگر ادب نہیں ہے، بہت ساری مثالیں ہیں دنیا میں کہ بہت ذہین لوگ تھے مگر ادب نہیں کیا، اللہ نے ان سے کام نہیں لیا، دنیا کی دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے، علم ان کا وہیں کہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ تو اس لیے ادب کریں۔ ہمارے ایک ساتھی نے یہ ایک واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ ان کے علاقے میں ایک عالم تھے، فارغ التحصیل ہو گئے، تو فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہیں لکڑیوں کی دکان جو ہے وہ کھول لی، لکڑیاں بیچتے۔ تو ایک بڑا سادہ سا لڑکا آیا تو اس نے ان سے کہا مولوی صاحب سے کہ مولانا لکڑیاں بیچنے کے لیے 12-15 سال کی تعلیم کی ضرورت تو نہیں تھی، یعنی آپ ویسی بھی لکڑیاں بیچتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے 12-14 سال لگائے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی جگہ بیٹھ کے تعلیم دے لوگوں کو، قرآن مجید پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، کتابیں پڑھائیں، جو محنت کی ہے۔ لکڑیاں بیچنے کے لیے آپ بیٹھ گئے تو اس کے لیے اتنی محنت کی ضرورت تو نہیں تھی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سب طالب علموں کو، سب ساتھیوں کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائیں، مگر شرط یہ ہے کہ بس آپ محنت جاری رکھیں اور اپنے لیے بھی دعا کریں۔ ہم بھی دعا کے محتاج ہیں، ہمارے لیے بھی اساتذہ کرام کے لیے اپنی اپنی نمازوں کے بعد
اب جو ہے نا علیحدگی میں اساتذہ کے لیے، اپنے والدین بڑوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ان دعاؤں کا فائدہ ان کو بھی ہوگا جن کے لیے کر رہے ہیں، سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تقریب کو قبول و منظور فرمائے، اساتذہ کرام کی حضرت محمد امین صاحب کی محنت قبول فرمائے، اس ادارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے، اور جتنی بھی ضروریات ہیں تعمیر اللہ غیبی مدد سے پورا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔